وہ سر جھکائے تیزی سے لکھنے میں مصروف تھی۔ جب دروازے پر دستک دیتے ہوئے باس نے سر اندر کیا۔ مجھے اس ماہ کے پرچے میں نئے ایس پی کا انٹرویو چاہیے، کیونکہ تم فارغ ہو اس لیے فوٹوگرافر کے ساتھ نکلنے کی کرو۔ مقرر کردہ وقت میں سے 1 گھنٹہ بچا ہے اور تم لوگوں کو پی سی میں اس سے ملنا ہے۔ اس نے غصے سے قلم میز پر پٹکا۔ سر کوئی حد ہوتی ہے، مجھے آخر سمجھا کیا ہوا ہے؟ میں فیشن جرنلسٹ ہوں، یہ ایس پیز کے انٹرویو میرے حصے کا کام نہیں ہے اور نہ میں کروں گی۔ میں پہلے ہی اپنا کام ختم کرنے کی کوششوں میں ہوں، اور ویسے بھی ایس پی میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو اس کا انٹرویو لیا جائے؟ کیا اس سے رشوت لینے کے گر پوچھنے ہیں؟ فوٹوگرافر باہر ہال میں موجود ہے، تم 2-3 منٹ تیار ہونے کے لیے لے سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہ وقت کا بہت پابند ہے۔ سر میں آج ہی یہاں سے نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ کا آدھے سے زیادہ پرچہ میں سنبھالتی ہوں اور تنخواہ سسک سسک کر ملتی ہے، مفت میں ملازمہ ملی ہوئی ہے۔ باقی کے عملے کو کیا خانہ پوری کے لیے رکھا ہوا ہے، یا وہ لوگ یہاں صرف چائے پینے ہی آتے ہیں؟ سر کب کے جا چکے تھے، اور وہ اونچا اونچا بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں میز کی دراز میں ڈال کر لاک کرنے کے بعد ہینڈ بیگ میں اپنا فون رکھ کر باہر نکل آئی۔ ماتھے پر گہری تیوری تھی، سفید چوڑی دار پجامے پر نیوی بلو فل بازو کا کرتا تھا جس پر سفید چھوٹا چھوٹا پرنٹ اور سرخ گلا بنا ہوا تھا۔ سرخ ہی لمبا سا دوپٹہ بے فکری سے کندھے پر جھول رہا تھا۔ پیروں میں لیدر کی کھلی چپل تھی، بالوں کا باب کٹ ہر قدم کے ساتھ رکھتا تھا۔ آنکھوں میں گہرا کاجل اور ہونٹوں پر نیچرل لپسٹک، یہ سارا سنگھار تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر ہی 20 سالہ فوٹوگرافر حامد کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ وہ منہ بچوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ دانت مت نکالو، چلو دفعہ ہو چلیں۔ وہ دونوں باہر کو نکل آئے۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیگ پچھلی سیٹ پر ڈالتے ہوئے اس نے برابر کی سیٹ پر بیٹھتے حامد کو مخاطب کیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس ایس پی میں جو اس کا انٹرویو لینے کا حکم ملا ہے؟ نیا آیا ہے، بڑا اصول پسند اور سخت مزاج کا ہے۔ آتے ہی سٹریٹ کرائم میں 30% کمی کر دی ہے اور عملے کی سختی آئی ہوئی ہے۔ 2-3 سپاہی تو رشوت لینے کے چکر میں نکال چکا ہے۔ واہ بھائی، کس سیارے سے آیا ہے؟ یہی پوچھنے تو جا رہے ہیں۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے حامد کی بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، یہ اس کا ایک اٹینشن سیک ٹائپ سٹنٹ ہے، سستی شہرت، جیسے لوگ آج کل سوشل میڈیا پر اوٹ پٹانگ سی ویڈیوز ڈال کر مشہور ہونے کے چکروں میں کھجل ہو رہے ہیں۔ ورنہ اپنی پولیس تو ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے۔ کوئی بیبا بندہ بھی چند دن ہی بیبا رہے گا، جب تک کہ وہ کسی سیاسی رہنما کی مونچھ کا بال نہ بن جائے۔ اس کے بعد کیا ڈیوٹی اور کیا ایمانداری، لکھتی لعنت، ہر چیز گئی بھاڑ میں۔ وہ سر کا غصہ بھی پولیس پر نکال رہی تھی۔ ویسے یہ سر نے حاتم تائی کی قبر پر لات کیوں ماری ہے؟ پی سی میں انٹرویو؟ پی سی کی پارکنگ میں گاڑی لگاتے ہوئے اس نے حامد کی رائے مانگی۔ ارے کہاں، سر جی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، یہ تو ایس پی نے خود کہا ہے، وہ تھانے کی بجائے کسی اور جگہ پر ملنا پسند کرے گا۔ پھر ادھر آنے کا بھی اسی نے ہی کہا ہے۔ واہ جی واہ، یعنی ہماری پولیس لینے کی بجائے دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بے ہنگم کہکا مارا۔ باہر نکل کر گاڑی لاک کی۔ بیچارہ انٹرویو چھپوانے کے چکر میں لنچ کروائے گا۔ بیگ کندھے پر ڈال کے ریسٹورنٹ کی جانب مارچ کرنے لگی۔ وہ اپنے فون میں پوچھنے والے سوالات ترتیب دے رہی تھی۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے لیے اس نے اپنا میمو تیار رکھا ہوا تھا، جس میں سوالات کی ایک لمبی فہرست تحریر تھی۔ ہر بات پوچھ لی، صرف ایس پی کا نام پوچھنا بھول گئی۔ مگر جو ہی ویٹر کی رہنمائی میں وہ بک میز تک پہنچے، وہاں پہلے سے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے قدم جکڑے گئے۔ اگر کوئی دوسرا اپنے طور پر اندازہ لگاتا تو اس ایس پی کی پوسٹ پر اس شخص کا تصور بھی محال تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں، اور بڑی اچھی طرح ملیں۔ ایس پی صاحب نے اس کو سر تا پا اپنی ملکیت سمجھ کر گھورا۔ اس دوران حامد صورتحال سے بالکل بے خبر آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے تعارف کروا رہا تھا۔ السلام علیکم سر، میں حامد، آج آپ کا فوٹوگرافر، اور میرے ساتھ یہ میری کولیگ ہے مس جگن۔ بے شکن، آف وائٹ شلوار سوٹ، براؤن جوتے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، بڑے ریلیکس انداز میں براجما تھا۔ حامد کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر پورے قد سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حامد صاحب، آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے، اور آپ شاید اپنی کولیگ کے ریلیشن شپ سٹیٹس سے بے خبر ہیں، کیونکہ جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، ان کو مس سے مسز ہوئے 4 ماہ بیت چکے ہیں۔ ساتھ ہی تھوڑا اس کی جانب کو جھک کر وہ براہ راست جگن سے مخاطب ہوا۔ ایم آئی رائٹ مسز تاشفین اسرار؟ جگن آنکھیں جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو سونگھ سکتی تھی۔ دیکھ اس کی طرف رہا تھا،
مگر جیب سے والٹ نکال کر کچھ کرنسی نوٹ برآمد کر کے میز پر رکھے اور حامد کی جانب مڑا۔ حامد صاحب معذرت کے ساتھ، پر آپ لغاری صاحب کو میری طرف سے کہہ دیجیے گا کہ اگر وہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو اگلی دفعہ انٹرویو لینے میری بیوی کی بجائے کسی اور کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔ اپنی بات پوری کر کے متوازن قدم اٹھاتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہاں سے ہٹا تو جگن نے بھی سانس لیا۔ اس شخص کو وہ پینڈو کہتی تھی جو ابھی کچھ پل پہلے اپنی نظروں سے اس کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے اس پر غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آج بائی چانس ہی آمنا سامنا ہو جانے پر بھی وہ جگن کے سامنے سے زندہ واپس چلا گیا تھا، حالانکہ اس نے خود سے 1000 دفعہ عہد کیا تھا کہ اگلی دفعہ جب یہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو اس کو جان سے مار دے گی، پر اس وقت اپنی ہی جان لبوں پر آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایس پی صاحب نے آپ کو مسز تاشفین اسرار کیوں کہا ہے؟ تاشفین اسرار تو ان کا اپنا نام ہے۔ ڈفر آدمی وہ ایس پی میرا شوہر ہے۔ حامد کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا چھوڑ کر وہ بھی واپسی کو مڑ گئی۔ دل میں سوچ رہی تھی یہ تو ابھی بھائی کی کمپنی سنبھالتا تھا، سروس میں کب سے آیا؟ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ بھی تو نہیں جانتی تھی۔ دل میں درد سا ہوا۔ دونوں کے مابین اتنا اہم، اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اپنی اپنی دیواروں میں قید تھے۔ نہ جانے یہ فاصلے کبھی کم ہونے تھے یا تعلق کی یہ بے نام ڈور ہی ٹوٹ جانی تھی۔ مجھے تو بالکل بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا آخر آپ کیوں میری شادی اپنے اس پینڈو سے دیور کے ساتھ کروانا چاہتی ہیں؟ ان لوگوں کے اور میرے طرز زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پھر بھی آپ بضد ہیں کہ آپ کی بات مانی جائے۔ وہ اکتائی ہوئی بیٹھی تھی، آخر بہن سے براہ راست بات کرنے کی ٹھانی۔ جگن تم ان معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو، لہٰذا خاموش رہو۔ الماس کی بات پر جگن کو شدید ترین حیرت ہوئی۔ اسی لحاظ سے جواب بھی دیا، ایکسکیوز می میڈم، آپ یہاں پیزا یا برگر کی دکان کھولنے پر بحث نہیں کر رہی ہیں جس میں میرا بولنا غیر ضروری ہو۔ میری شادی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ خود تو کسی دوسرے کا پسند کیا لباس پہننا گوارا نہیں کرتی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو اپنی شادی کے بارے میں فری ہینڈ دے دوں۔ اچھا مجھے فری ہینڈ نہ دو، پر ڈیڈی پر تو تمہیں یقین ہے نا؟ یہ ان کا بھی فیصلہ ہے۔ فار گاڈ سیک، جن لوگوں کے درمیان آپ نے کبھی 4 دن نہیں گزارے، جن کو آپ ذرا بھی پسند نہیں کرتی ہیں، اسی گھر کے فرد کو میرے لیے چن رہے ہیں۔ الماس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے گود میں رکھا میگزین ایک طرف رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ جگن کو اس رشتے کی ساری خصوصیات کھل کر گنوا دینی چاہیے۔ میں مانتی ہوں تاشفین تھوڑا نیرو مائنڈڈ انسان ہے، بڑا عام سا مرد ہے، تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا، بلکہ تمہارے مقابلے میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پر میری جان، وہ ذہنی طور پر بہت شارپ انسان ہے، اسکالرشپ پر ایم ایس سی کیا ہے، سی ایس ایس کے امتحان میں پوزیشن ہولڈر ہے۔ ذرا سوچو ڈیڈی کو اس کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوگا۔ اب وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، یہ جو اتنا بڑا بزنس ہے وہ کون سنبھالے گا؟ حارث کا اپنا کام اتنا پھیل چکا ہے، وہ اب ڈیڈ کے بزنس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حارث کے بزنس کو کھڑا کرنے میں ساری محنت تاشفین نے کی تھی، حارث نے صرف سرمایہ لگایا ہے۔ سوچو وہ ڈیڈ کے بزنس کو کتنا آگے لے جائے گا۔ اس کے طرز زندگی کا کیا ہے؟ حارث بھی تو اسی کا بھائی ہے، اسی گھر کا فرد ہے، مگر کیا ہوا؟ اس سے شادی کے بعد میں نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اب حارث کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عام علاقے کے چھوٹے سے مکان سے نکل کر آیا ہے۔ جب تم سے شادی کے بعد تاشفین بھی یہاں آ جائے گا تب تم بھی اس کو اپنے رنگ میں رنگ لینا۔ ڈیڈی اس فیصلے سے بہت خوش ہے، وہ تاشفین کو تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں، اس لیے پلیز الٹی سیدھی سوچیں ذہن سے نکال کر ہاں کر دو۔ تمہاری خوشی کی گارنٹی میں دیتی ہوں، تم بس میرا یقین کرو۔ آپ ہی میں ذاتی طور پر اس کو جانتی تک نہیں ہوں، صرف اتنا پتہ ہے کہ جب بھی کبھی اس کو آپ کے گھر پر دیکھا ہے ایک ہی خیال دماغ میں آیا، جیسے وہ شخص خود پسندی کی سب سے اونچی چوٹی پر براجما ہو۔ میں نے آج تک اس کو براہ راست مخاطب تک نہیں کیا، اور آپ میری اس سے شادی کروا رہے ہیں۔ نہ میرا تعلق کسی بڑی سخت قسم کی فیملی سے ہے جہاں والدین اپنے بچوں کی جائز خواہشات بھی پوری کرنے کے متحمل نہ ہوں، نہ ہی ہمارا تعلق مڈل کلاس سے جہاں باپ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ میں آج تک اپنا ہر فیصلہ پوری آزادی سے اپنی مرضی سے کرتی آئی ہوں۔ ڈیڈ نے ہمیں کھلا ماحول دیا ہے، اب اچانک مجھے ایسی جگہ بھیجنے کا سوچنا جس ماحول سے نہ ہی میں واقف ہوں نہ ہی مجھے کوئی اندازہ ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں علم کہ آیا وہ اس رشتے سے راضی ہے۔ کیا وہ اس رشتے سے راضی ہے؟ وہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ اتنا اچھا رشتہ تو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی تو لاٹری نکل آئی ہے۔
اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں تم بھی زیادہ نہ سوچو، سب بہت اچھا ہوگا۔ ڈیڈی لوگ تو نہ جانے کب تک ڈنر سے واپس آتے ہیں، میں چلتی ہوں، ان سے فون پر بات کر لوں گی۔ گڈ نائٹ سویٹی۔ الماس نے بہن کے گال پر پیار کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر کو چل دی، جہاں اس کا ڈرائیور انتظار میں تھا۔ جوگن نے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اسے یقین تھا کہ باپ کے دماغ میں تاشفین کا خیال ڈالنے والا بھی کوئی اور نہیں، الماس ہی ہے، اور اس کو یہ بات بڑا الجھا رہی تھی کہ جس سسرال میں جا کر وہ خود ایک دن بھی وہاں فیملی کے ساتھ نہیں رہی ہے، آج بہن کا رشتہ بھی ادھر ہی دینے کا فیصلہ کیے بیٹھی ہے۔ اسے مزید بوکھلاہٹ اس بات پر ہو رہی تھی کہ الماس کے دماغ میں کوئی بات ایک دفعہ آ جائے تو اس کو روکنا ناممکن سی بات ہے، مگر پھر بھی جگن نے سوچ لیا کہ وہ ایک دفعہ اپنے والدین سے بات ضرور کرے گی۔ ابا آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ آخر اس کو کیا تکلیف ہے؟ یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ جواب ابا کی بجائے ابا کے لاڈلے نے دیا۔ پہلی بات تو یہ حارث صاحب کہ شادی کا میرا ابھی دور دور کا ارادہ نہیں ہے، اور اگر شوق چڑھا بھی تو شادی کروں گا، خودکشی نہیں۔ وہ اتنی نفیس لڑکی ہے۔ جگن سے شادی کو خودکشی کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل ہوگی، آخر اس کی بہن بھی تو بڑی نفیس عورت ہے، جس نے تمہاری گردن پر اپنا ایڑی والا جوتا رکھا ہوا ہے۔ جس طرف تمہاری رسی کھینچتی ہے تم گردن لٹکائے چل پڑتے ہو۔ کیا تمہاری کوئی اپنی سوچ بھی ہے؟ حارث نے اپنے چھوٹے بھائی کو بری طرح گھورا، جو اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا جواب میں حارث کو اس سے بھی زیادہ غصے سے گھور رہا تھا۔ سفید پہ شکن شرٹ کے دونوں کپ فولڈ کیے ہوئے تھے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے اوپری بٹن کھلا ہوا تھا، لمبی لمبی انگلیوں اور صاف ستھرے ناخنوں والا ہاتھ کبھی تھوڑی کے نیچے رکتا تو کبھی گال پر۔ تمہاری نظر میں میری اور میری بیوی کی یہ عزت ہے؟ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تم لوگوں کے لیے، اور آج تم میرے احسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ تاشفین اپنے بھائی کا وہیں بیٹھے بیٹھے خیر تمام کرنا چاہتا تھا، مگر جو ہی نظر باپ پر پڑی وہ ہار گیا، جنہوں نے نفی میں سر ہلا کر کچھ نہ بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ باپ کی نظروں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ کر خود کو بولنے سے باز رکھا۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کی پشت پر رکھا کوٹ اٹھا کر پہنا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور میز پر رکھا فون پکڑ کر جیب میں رکھا۔ اس کی تیاری دیکھ کر حارث کو مزید تیش آیا۔ تاشفین، تم یوں میری بات کا جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تم جانتے ہو کتنے بڑے بڑے گھروں سے جگن کے پرپوزل آئے ہیں، پھر بھی تمہاری بھابھی نے تمہیں ترجیح دی ہے۔ او بھائی، تم اپنی بیوی کو بولو مجھے بالکل ترجیح نہ دے، میں اس سعادت سے محروم ہی بھلا۔ تمہاری بیوی ذاتی مفاد کے بغیر اپنے باپ کو بھی باپ نہیں کہتی، پر اب جب کہ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم اسی کے شوہر ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنا تعارف کروا دوں۔ مجھے منظور ہے، میں شادی کر لیتا ہوں، مگر اپنی سسرال کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دینا، ہمارے گھر میں ایک ہی شخص زن مرید تھا، اور وہ پہلے ہی ان کا گھر داماد بنا ہوا ہے، باقیوں سے فرما برداری کی توقع نہ ہی رکھیں تو بچے رہیں گے۔ گہری کالی آنکھوں میں غصے ہلکورے لے رہا تھا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے باپ کی ویل چیئر پیچھے سے تھامی اور وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے اسرار احمد نے اپنے برابر ناراض بیٹھے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ کشادہ پیشانی پر سروٹیں پڑی ہوئی تھیں، مضبوط ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ ویل پر اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے جوڑ سفید نظر آ رہے تھے۔ خوبصورتی سے تراشی ہوئی مونچھوں کے نیچے انابی ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ سائڈ سے فوجی کٹ تھا، اوپر والے بالوں کی لمبائی زیادہ تھی، جو اس کی شخصیت پر بڑی جچتی تھی۔ وہ جانتے تھے صرف ان کی وجہ سے وہاں سے یوں بغیر کچھ جتائے آ گیا، ورنہ وہ کب کا حارث اور الماس کی شودی حرکتوں سے اکتایا ہوا گھوم رہا تھا۔ انہوں نے اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھ کر تھپکی دی۔ غصہ تھوک دو، ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہی تھی، ویسے بھی ہمارے گھر کو ایک عدد عورت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ابا جی، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر کو عورت کی ضرورت ہے، نہ کہ شو پیس کی، اور ان کی فیملی میں بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ اور، عورت نام کے شو پیس ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جگن اپنی ماں بہن سے عادت میں جدا ہو۔ ہاں، ہم پاکستانی یہی کرتے ہیں، چھری کے نیچے گردن رکھوا کر امید کرتے ہیں چھری لگی ہوئی نہیں ہوگی تو جان بچ جائے گی، پر یہ نہیں سوچتے کہ کون چھری زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ ہم نے مرنے کے لیے بھی سب سے برا طریقہ چننا ہوتا ہے۔ ابا کو گھر پر اتار کر وہ دوست سے ضروری کام کا بہانہ بنا کر نکل آیا۔ وہ سچ جانتے تھے پر پھر بھی روکا نہیں، اس کو اکیلے کچھ وقت درکار تھا تاکہ وہ اپنا لاہ عمل تیار کر پاتا۔ الماس بیگم، تم ساری عمر اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی، تمہاری بہن کو گھاس تو میں نے بھی نہیں ڈالنی۔
وہ گاڑی سنسان سڑک پر روک کر اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھ کر جھکا ہوا تھا۔ جب فون پر میسج کی ٹون بجی، اس نے سر اٹھایا، بے دلی سے فون جیب میں سے نکال کر دیکھا۔ واٹس ایپ پر انجان نمبر سے میسج تھا، پر انداز بڑا دوستانہ۔ ہیلو ہینڈسم۔ ماتھے پر تیوری ڈال کر غور سے ایک دفعہ پھر نمبر پڑھا، پر وہ جانا پہچانا بالکل نہیں تھا۔ کون؟ آئی ایم یور بگیسٹ فین۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب نے اس کی انگلیوں کو ایک دفعہ پھر حرکت دی۔ مائی فین؟ میں کون ہوں؟ پاکستان کی انجلینا جولی یا بریڈلی کوپر؟ دوسری جانب سے ہنسی کا آئیکن آیا، ساتھ لکھا تھا ویری فنی بٹ یو آر مور ہینڈسم دین بریڈلی کوپر۔ اس نے آخری میسج پڑھ کر آنکھیں گھمائی، ساتھ ہی ٹائپ کیا، تم کون ہو اور میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ بتایا تو ہے آپ کی نمبر 1 فین ہوں، اور نمبر آپ کی فیس بک آئی ڈی سے لیا تھا۔ اب یہ بھی بتا دو فون کس مقصد کے لیے کیا؟ اس کے پوچھنے پر بڑے دلکش انداز میں بولی، اچھا اب بتا لیا، تسلی ہو گئی ہے، ناؤ گو ٹو ہیل۔ دوسروں کو اپنی طرح فارغ سمجھا ہوا ہے۔ پہلے لڑکے تھرکی ہوا کرتے تھے، اب لڑکیاں بھی پوری طرح اسلحے سے لیس ہو کر میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس نے بری طرح جھاڑ کر فون بند کرنا چاہا، جب دوسری جانب سے میسج آیا، سڑو۔ اب جب وہ مان گیا ہے تو ٹینشن کیسی؟ الماس نے حارث سے پوچھا، جو ابھی آفس سے آیا تھا اور آتے ہی الماس کو ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ کیا تم اس کو جانتی نہیں ہو؟ زبردستی تو اس سے آپ سلام بھی نہیں لے سکتے، کجا نکاح پڑھوانا، اور مجھے لگ رہا ہے وہ مجبوری کے طور پر ہاں کہہ کر گیا ہے، دل سے راضی نہیں ہے، بعد میں ضرور کوئی گڑبڑ کرے گا۔ الماس ہنستے ہوئے بولی، اتنی سی بات کے لیے فکر مند ہو؟ مائی ڈیئر ہسبینڈ، تمہارا اکھڑ مزاج بھائی آج تک کسی لڑکی کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، کسی لڑکی کو دور سے بھی نہیں جانتا۔ جب جگن کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھے گا تو میری بات لکھ کر رکھ لو، آ کر تمہارے ہی ہاتھ چومے گا۔ ارے وہ کہا میری اتنی خوبصورت نازک پڑھی لکھی بہن، اوپر سے کروڑوں کی مالک، کیا کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے؟ اب بس تم 4 دن آفس جانا بند کرو، سارے انتظامات کرواؤ، 1 مہینے کے اندر اندر ان کی شادی کرواتے ہیں۔ دونوں کو ہی مشکل سے ہاں کروائی ہے، کہیں پھر سے رسی توڑواتے ہیں۔ میں کل جگن کے ساتھ دبئی جا رہی ہوں، بچوں کو میں امی کی طرف چھوڑ رہی ہوں۔ اچھا تو یہی ہوتا اگر تاشفین ہمارے ساتھ جا کر اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیتا۔ ایسا سوچنا بھی مت، حارث نے وان کیا۔ چلو میں اس کے لباس تمہارے ناک کے اندازے سے لے آؤں گی، تم سے 4 انچ لمبے۔ تم دونوں کی ہائٹ ہی میں فرق ہے نا، باقی تو ایک جیسی جسامت ہے۔ اس کے کندھے میرے کندھوں سے 1 انچ بڑے ہوتے ہیں، کالر چھوٹا۔ تم ایسا کرو رہنے دو، تمہاری لائی ہوئی چیزیں اس نے اٹھا کر کھڑکی سے باہر ہی پھینکنی ہیں، کبھی نہیں پہنے گا۔ ہاں اگر تم نے آج اپنی بہن کی خاطر اتنا خیال کرنے کے بجائے پہلے بھی کبھی میرے بھائیوں کا حال احوال پوچھا ہوتا تو شاید حالات اور ہوتے۔ آج وہ تم سے تو دور کی بات مجھ سے بھی بہت دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے بھائیوں کی ماں بن کر نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی سارے جوان ہیں، ان کو اپنا خیال خود کرنا تھا۔ اب مزید کچھ بول کر مجھے بور مت کرنا۔ ہمارے برابر والی کوٹھی ڈیڈی نے میرے کہنے پر جگن کے لیے خریدی ہے، شادی کے بعد وہ لوگ یہیں رہیں گے۔ تم اپنے بابا سے کہہ دینا تاشفین کو اپنے انداز میں سمجھا دے، میری طرح میری بہن کو بھی تنگ گلیوں اور چھوٹے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ حارث نے ایک نظر بیوی پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ ایک بات تو وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تاشفین کو آرڈر دے کر بات نہیں منوائی جا سکتی، اور وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے ماں کی طرح تھا، کبھی بھی ان کو چھوڑ کر یہاں وہاں نہیں جائے گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ بیل کس طرح منڈے چڑھتی ہے۔ الماس کے ساتھ سر کھپانا فضول تھا، اس لیے حارث نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی، تیاریوں میں مگن ہو گیا۔ وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب تاشفین دلہا بن کر بارات کے ساتھ آیا۔ جگن کے والد نے ان کا شاندار استقبال کیا، ہر ایک رسم اور تقریب میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ الماس کی دکھاوے کی عادت نے ہر چیز کو نایاب بنا کر چنا، کھانے سے لے کر ہال کی ڈیکوریشن تک ہر چیز دل چرانے والی تھی، مگر وہاں پر دلہے کی فیملی کے چند ہی لوگ تھے، دلہے کے بھائی اور باپ، باقی سب مہمان لڑکی والے کے تھے۔ کوئی ایسی زبان نہ تھی جس نے دلہا دلہن کی تعریف نہ کی ہو۔ سرخ اور گولڈن لہنگے میں جگن کی چھب ہی نرالی تھی، گولڈن سکن شیروانی میں تاشفین کسی سلطنت کا شہزادہ معلوم ہوا۔ رخصت ہو کر جگن اپنے باپ کے دیے گئے بنگلے میں آئی، کسی کو علم نہ ہوا۔ تاشفین کے چھوٹے بھائی اور والد ہال سے سیدھے اپنے گھر کو روانہ ہوئے تھے۔ یہاں بھی سبھی مہمان تو ہال سے ہی جا چکے تھے، ایک آدھ دوست اور الماس ہی اس کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کو کمرے تک پہنچ کر نوکر کو ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ بھی چلی گئیں۔
اس وقت اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے بعد صرف دلہا دلہن ہی موجود تھے۔ جگن روایتی دلہنوں کے انداز میں گھونگھٹ نکال کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور صاحب بہادر سٹنگ روم کے آرام دہ صوفے پر بڑے ہی آرام سے بیٹھ کر اپنے فون کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر کوئی نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ تم کہاں ہو؟ اچھا چلو پہنچو اور باہر ہی رک کر میرا انتظار کرو۔ اس کے بعد کال بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ براؤن کلا وہ پہلے ہی اتار کر وہیں صوفے پر ڈال چکا تھا۔ براؤن رنگ کے ہی لیدر کے بند سینڈل پہنے اور بغیر آواز پیدا کیے وہ بتائے گئے کمرے تک آیا۔ ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ گلاب کی خوشبو نے پرتپاک استقبال کیا تھا۔ واری النثار ہو گئی تھی۔ جگن کو اپنی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا محسوس ہوا، جن کو اس نے زور سے بند کیا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی دلی کیفیت پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ اسکول سے لے کر یونی تک لڑکوں کے ساتھ پڑھتی آئی تھی۔ اس کے بعد پچھلے 2 سال سے ایک میگزین میں نوکری کر رہی تھی، جہاں گنتی کی لڑکیاں تھیں، باقی سب مرد۔ اس کا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا جہاں آئے دن مکس گیدرنگ میں پارٹیاں ہوتی۔ کبھی کہیں ایسا مقام نہ آیا تھا جہاں وہ کسی مرد یا لڑکے کی موجودگی میں نروس ہوئی ہو، یا کسی ایسی ویسی سوچ کا دل و دماغ سے گزر ہوا ہو، یا بغیر کسی جسمانی مشقت کے سانس پھولتی محسوس ہوئی ہو۔ اس وقت براؤن سینڈلز میں قید سانولے پیروں کو دیکھ کر ہی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو پر توڑ رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے آج ابھی تک تاشفین کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی، حالانکہ وہ اسٹیج پر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ مہندی والے دن اس نے بڑی بے باکی سے تاشفین کو دیکھنا چاہا تھا، مگر جواب میں اپنے دل کی حالت دیکھ کر وہ حیران کی حیران رہ گئی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد تھا، مگر کل اور آج مسلسل اس پوائنٹ پر سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ایک دفعہ جو اس نے کہیں پر لکھا پڑا تھا کہ عورت ہر مرد سے نہیں شرماتی، ہر مرد کو دیکھ کر دھڑکن بے ہنگم نہیں ہوتی، زبان نہیں خشک ہوتی، دل نہیں ڈوبتا۔ عورت ایسی کیفیات کا شکار صرف اپنے مرد کے سامنے ہوتی ہے، اس کے سامنے شرماتی ہے۔ جگن کے لیے یہ فکرہ اس پر اس وقت بھیتی حقیقت ثابت ہوا تھا۔ وہ اپنے کولیگز کے ساتھ گھنٹوں کام کرتی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھتے ہوئے اگر رومانٹک سین آ بھی جاتا کبھی کان پر جوں تک نہ رینگی، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ نہ ابھی اس کو براہ راست مخاطب کیا، نہ براہ راست نظروں میں دیکھا، پھر بھی دل کا رائتہ بن کر ہر سمت میں جا گرا تھا۔ بیڈ سے تھوڑا ہٹ کر پڑی کرسی کو بیڈ کی پائنتی کی جانب رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم جگن صاحبہ۔ جگن صرف سر ہلا پائی، گلا خشک ہو گیا۔ میں نے چند انتہائی اہم باتیں کرنی ہیں، مجھے آسانی رہے گی اگر تم چہرے پر پڑا تمبو ہٹا دو۔ جگن کو بڑی حیرت ہوئی، بھلا وہ خود کیوں گھونگھٹ اٹھائے، پر پھر بھی اس نے اپنا پلو الٹ دیا۔ وہ جو اس کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، چند لمحوں تک اس کی بولتی بند ہو گئی، حیران نظروں سے دیکھتا چلا گیا، پھر سر جھکا کر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، یہ بھی اچھا انداز ہے، بیوی کو اتنا بنا سجا کر آدمی کے سامنے لایا جائے کہ بیچارہ پہلے ہی وار میں بخوشی ذبح ہو جائے۔ اس وقت میرا تم سے ایک سوال ہے، جو جنت کی حوریں ہیں کیا وہ اتنی ہی خوبصورت ہوں گی جتنی خوبصورت تم اس وقت لگ رہی ہو؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ جو لوگ حوروں کی چاہت میں اپنے جسم پر بم باندھ کر اپنے پرخچے اڑاتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ ایسے حسن کے لیے مرنے کا حق تو بنتا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو حور کے لیے موت کو گلے لگا لیں۔ مجھے بغیر حور والی جنت ہی منظور ہے۔ اس لیے اگر اس وقت تم میری بیوی ہوتی پر الماس کی بہن نہ ہوتی تو شاید میں ان لمحات میں خوش ہی ہوتا، پر اب نہیں ہوں۔ یہ پچھلے 2-4 دنوں سے جو ڈرامہ ہوا، میں کسی میں دلی طور پر شریک نہیں تھا۔ تمہاری بہن کی چاہت تھی کہ تمہاری میرے ساتھ شادی ہو، اور میرا بھائی اپنی بیوی کا بہت زیادہ فرما بردار ہے۔ شاید اس کی جنت بیوی کے قدموں تلے ہے، کیونکہ اس کا ہر جائز و ناجائز حکم بجا لاتا ہے۔ تمہاری بہن نے میرے بھائی سے شادی نہیں کی بلکہ اس کو گود لیا ہوا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور جگن تعجب سے اس کو سن رہی تھی، جسے بھانپ کر وہ مزید بولا، او پلیز، اگر تمہیں میرا تمہاری بہن کی شان میں گستاخی کرنا برا بھی لگ رہا ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، ایسے بھی میں نے اپنی برداشت بڑی آزما لی ہے، مزید کی تو گنجائش ہی نہیں بچی۔ یہ گھر، گاڑی، زیور، بینک بیلنس جو تمہارے والد نے دیا ہے، مجھے بھیک لینے کی تو نہ عادت ہے اور نہ مجھ پر خیرات لگتی ہے۔ ہٹا کٹا ہوں، حق حلال کی کھانے کا عادی ہوں۔ پلیز مجھے میرے بھائی کی کاپی مت سمجھنا۔ اگر ایسا کوئی خواب دیکھ کر یہاں موجود ہو تو تمہارے ایسے خواب اپنی موت آپ مرنے والے ہیں، کیونکہ تمہارا واسطہ مرد کی شکل میں بھی عورت سے نہیں بلکہ اصل مرد سے پڑا ہے۔ یہ سب تمہارے والد نے تمہیں دیا ہے، رکھو چھوڑو جو مرضی کرو، مگر میری بیوی اگر بننا ہے تو یہ سب کچھ یہاں اسی طرح اسی حال میں اسی وقت چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میری دنیا میں، میرے گھر میں مجھے میرے اصل رنگ میں قبول کرنا پڑے گا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تاشفین کی نظروں میں سنجیدگی اور چیلنج تھا، اس کے برعکس جگن کی نظروں میں سوال اور ناسمجھی کے تاثرات تھے۔ مگر میں تو پہلے ہی آپ کی بیوی بن چکی ہوں۔
جانے کیسے اس کی زبان سے نکل گیا۔ وہ تو یہ بات صرف دل ہی میں سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ جگن کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ تاشفین کے گال پر ڈمپل پڑے تھے۔ کیا کسی کی مسکراہٹ ایسی جاندار بھی ہو سکتی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی اور پلکیں چپکائے بغیر اس کے چمکتے دانت دیکھ رہی تھی جو موتیوں کی طرح معلوم ہوئے۔ ایک جھلک دکھا کر چھپ گئے۔ جگن کے دل میں گہری خواہش جاگی کہ کاش یہ دوبارہ مسکرائے۔ ایک بات کا اعتراف میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کر پوری ایمانداری سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم حد سے زیادہ خوبصورت ہو، یا شاید مجھے ہی لگ رہی ہو۔ اگر صرف مجھے ہی خوبصورت لگ رہی ہو تو میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ میری 29 سالہ زندگی میں کسی عورت نے مجھے اس طرح سے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا جیسے تمہاری جانب اٹھنے والی پہلی نظر نے مجھے متاثر کیا ہے۔ کاش تم الماس کی بہن نہ ہوتی، میں تم سے اپنی پہلی ملاقات میں یہ بور قسم کی بکواس نہ کر رہا ہوتا، تمہاری تعریف میں لمبی لمبی چھوڑ رہا ہوتا، تم سے اتنے فاصلے پر بیٹھنے کی بجائے تمہارے پہلو میں بیٹھتا۔ اب تمہارے اور میرے تعلق کو قائم کرنے کی ایک ہی راہ ہے، میرے ساتھ چلو۔ میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ جگن کو لگا تاشفین نے بھرے مجمع میں رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ گال دہکنے لگے۔ آپ یہ سب مجھ سے اب کہہ رہے ہیں؟ تو اور کب کہتا؟ کم از کم نکاح کے بعد نہیں۔ ٹپٹپائی آنکھوں سے اس کی جانب شکوے سے دیکھ رہی تھی۔ میں پسند ہی نہیں تھی تو یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا، خاص کر آپ کے ساتھ تو کہیں بھی نہیں۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے، ذہنی طور پر کس سطح پر کھڑا ہے۔ وہ تو بس یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ شادی ہو گئی اور وہ اب مجھے بتا رہا ہے میں پسند ہی نہیں ہوں۔ تاشفین کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، جیب میں سے 2 لفافے نکالے۔ ایک لفافے میں ان گفٹس کی قیمت ہے جو تم لوگوں نے میرے بھائیوں اور والد صاحب کو دیے، دوسرے میں تمہارا حق مہر ہے۔ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جیسی تمہاری بہن ہے تمہاری بھی سوچ ویسی ہی ہونی ہے، مطلب پرست دولت کی پجاری، مگر تمہارے بہنوئی کی زبان درازی کا جواب دینے کے لیے خاموش رہا۔ تم میری ابھی پابند ہی نہیں ہوئی تو آزاد کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ ہاں، اگر طلاق چاہیے ہو تو میرے وکیل سے رابطہ کر لینا، اپنی بہن اور والد کو میرا پیغام دے دینا کہ ہر انسان مارکیٹ میں بکنے والا کھلونا نہیں ہے کہ خریدو اور اب پھر اپنی مرضی سے کھیلو۔ میں تاشفین اسرار ہوں، حارث اسرار نہیں ہوں۔ اللہ حافظ۔ کمرے سے نکل کر باہر کی جانب جاتے ہوئے تاشفین کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور نظروں میں چھوڑ کر پیٹھ کا سامنا کرنے والی حجلہ عروسی میں بیٹھی اڑیل بیوی کی گہری شبیہ۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ باہر فارس گاڑی میں منتظر تھا۔ تاشفین کو دیکھ کر اس نے نظر اس کے عقب میں ڈالی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر فارس کے برابر بیٹھ گیا۔ چلو بھابی، بھول جاؤ کوئی ہے بھی۔ فارس نے دکھ سے بند گیٹ کو دیکھا، پھر تاشفین کے سنجیدہ چہرے کو اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ تو چلا گیا مگر جگن ساری رات اس جگہ سے ہل تک نہ سکی۔ اتنی بےعزتی، اتنا بڑا تھپڑ، شادی کی رات دلہا چھوڑ کر چلا گیا۔ صدمے اور بے یقینی نے اعصاب شل کر دیے۔ ساری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ اذانوں کے وقت اٹھ کر کپڑے بدلے، اذانوں کے وقت اٹھ کر تیار ہوئی اور دن نکلنے سے پہلے الماس کے نام پیغام چھوڑ کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ الماس نے سسرال جا کر خوب اچھی طرح ان کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوسنے دیے۔ اسرار صاحب شکر کرتے رہے کہ جب وہ آئی تھی تو چاروں لڑکے گھر پر نہیں تھے، خاص کر تاشفین، اور آ جا کر الماس ڈرتی بھی اسی سے تھی۔ باقی سب کو تو وہ جیم کی طرح ٹوسٹ پر لگا کر کھانے والی تھی۔ اب جو ہوا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جگن 1 ہفتہ اپنی دوست کے گھر چھپے رہنے کے بعد واپس باپ کے گھر آ گئی۔ نئے گھر کو تالا لگا دیا گیا۔ جگن نے اس موضوع پر بات کرنے سے ہی انکار کر دیا، بلکہ سیدھی سیدھی دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر کسی نے میرے سامنے تاشفین اسرار کا ذکر بھی کیا تو ساری عمر اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ دوسرے ہفتے سے ہی واپس اپنی جاب پر جا رہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو اندر ہی اندر یہ دکھ کھا نہیں رہا تھا۔ 4 ماہ بعد آج اس کو اچانک سامنے دیکھ کر ساری بےعزتی یاد آ گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کینڈی کرش کھیل رہی تھی جب باس صاحب نازل ہوئے۔ پہلے اس کو دیکھتے رہے کہ اپنے فون سے نظر اٹھا کر ان کو دیکھتی ہے، پر جب 3 منٹ گزر گئے مگر نہ اس نے نظر اٹھائی نہ ان کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے جس پر کرسی نے چیخیں مارتے ہوئے پورا احتجاج کیا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر آئے ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے۔ آخر واپس نارمل حالت میں آنے کو تمہیں اور کتنا وقت درکار ہے؟ پرچہ پرسوں پریس میں جانا ہے اور ابھی تک تمہارا آرٹیکل سبمٹ نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں ہے۔ مجھ پر ایک دفعہ ہی فاتحہ پڑھ لیں۔ بڑا شوق تھا نا آپ کو ایس پی کا انٹرویو چھاپنے کا؟ مجھے کیا الہام ہونا تھا کہ وہ تمہارا بھگوڑا شوہر ہے؟ اب تو لگ گیا نا پتہ، جا کر دیگے بانٹے۔ یہ جو تم منہ پھلا کر سرد آہیں بھر بھر کر گرمی میں کمی کر رہی ہو، اس کا اب کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ تمہیں اس ماہ کی تنخواہ نہیں دوں گا۔ ہاں، پہلے تو آپ مجھے گن گن کر وقت پر دیتے،
تم کون سا کوئی ضرورت مند لڑکی ہو؟ نہیں، میں شوقیہ خجل ہونے کے لیے یہاں آتی ہوں، پیسے مجھے کیا کرنے ہیں؟ ہاں بھائی، ایس پی کی بیوی ہو، میرے سامنے اس کا نام بھی مت لیں۔ ویسے تم بتانا پسند کرو گی کہ تم دونوں کے درمیان ناراضگی کس بات کی ہے؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ کیا وہ تمہیں پسند ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں نہیں گئی، وہ چلا گیا بس۔ ہے تم نے چلے جانا تھا؟ ایک دم سے تو اس نے ایسی بات کر دی، مجھے فوری طور پر خاک بھی سمجھ نہ آیا۔ خیر، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کا گھر کدھر ہے؟ جہاں وہ رہتا ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے گھر رہتا ہے، اور کہاں رہے گا؟ تو تم اب کیوں نہیں چلی جاتی؟ کیوں جاؤں؟ میری کوئی عزت نہیں ہے؟ ولیمے سے پہلے مجھے چھوڑ گیا اور میں اس کے پیچھے جاؤں؟ کیوں؟ کیا ایسے ہی گری پڑی ہو؟ دیکھو، تمہارے ڈیڈی کی کال آئی تھی، وہ تمہارے لیے بڑے پریشان ہیں۔ کیا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ شاید۔ میں تو جس جگن کو جانتا ہوں وہ ہار ماننے والی نہیں ہے، اور نہیں تو کم از کم اس کے گھر 4 دن رہ کر اپنے کیس کی تفتیش ہی کر رہا ہو۔ وہ اگر اس طرح سے گیا ہے تو کیوں گیا ہے؟ مجھے کچھ بھی جاننے کا کوئی تجسس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ابا سے کہہ دیتا ہوں کوئی اچھا سا وکیل ڈھونڈ کر اس ایس پی کو خلا کا نوٹس بھجوا دیں، اور جو ان کے دوست کا بیٹا باہر سے میکینیکل انجینئرنگ کر کے آیا ہے اس کے ساتھ رشتے کی بات ڈن کر دیں۔ اس نے فون میز پر پھینکا اور اپنے بوڑھے باس کو تعجب سے دیکھا۔ آپ میرے دوست ہیں یا دشمن؟ سیدھا سا جواب یہ ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ یا تو اس کے گھر جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو یا اپنی راہ الگ کرو۔ اگر اس نے مجھے اپنے گھر ہی گھسنے نہ دیا تو پھر ایسے بے حس بدتمیز انسان کے ساتھ تعلق رکھنا بے وقوفی ہی ہوگی۔ کیا یہ آپ کا مخلصانہ مشورہ ہے؟ 100%۔ چلے پھر میری 1 ہفتے کی چھٹی قبول کریں، قسمت آزما لینے میں کیا حرج ہے؟ یا تو وہ ہمیشہ کے لیے دل کا مکین بنے گا یا پھر ماضی کا حصہ۔ وش میں گڈ لک، بیسٹ آف لک۔